بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد ساجد، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، اس وقت حکومت کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے سب سے زیادہ جس شخص کی تلاش ہے وہ مراد سعید صاحب ہے۔ مراد سعید صاحب کو حکومت کیوں تلاش کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت مراد سعید صاحب کہاں ہیں؟ اور ڈی چوک کے واقعے کے دوران جب احتجاج ڈی چوک میں داخل ہوا تو مراد سعید صاحب کہاں تھے؟ اور حکومت مراد سعید صاحب کو کیوں چیز کرنا چاہتی ہے؟ یہ ساری اہم ترین انفارمیشن ہے، ہم آپ تک شیئر کرنے والے ہیں۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ تک فردر انفارمیشن پہنچا سکیں۔ ناظرین، کچھ دن پہلے اگر ہم تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن سے شروع کریں، جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ثانیہ 9 مئی ہوا، تو اس سے اگر ہم شروع کریں تو اس دن سے لے کے آج تک حکومت جو ہے وہ مسلسل مراد سعید کو چیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے مراد سعید صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ وہ افغانستان چلے گئے ہیں اور وہاں کچھ عرصہ وہ رہے، اس کے بعد وہ واپس آئے۔ جب حالات تھوڑے بہتر ہوئے، خاص طور پر جب علی امین صاحب رہا ہو کے آئے، دوسری لیڈرشپ تھی وہ رہا ہو کے آئی، تو عمران خان صاحب کے جانے کے بعد یہ بندہ بالکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیج سے آؤٹ ہو گیا۔ اب مراد سعید صاحب کو اتنا زیادہ چھپنے کی ضرورت کیوں پڑی اور یہ بندہ کیوں اب تک بھی چھپا ہوا ہے اور حکومت کو اس بندے کی کیوں ضرورت ہے؟ سب سے پہلے ناظرین، ارشد شریف صاحب کے قتل سے اس کو بہت زیادہ جوڑا جا رہا ہے۔ جوڑا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے جنرل فیض حمید صاحب کا جو ایک ملٹری کورٹ کے اندر ایک کیس تھا یا ملٹری آڈٹ تھا، وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کا فیصلہ آنا جو کہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ 3 لوگوں کو پھنسانا چاہتی ہے، جس میں جنرل فیض حمید صاحب، جس میں عمران خان صاحب اور مراد سعید صاحب۔ اگر دیکھا جائے تو فیض حمید صاحب کو تو ادارے کا بندہ ہے، کبھی بھی پاکستان میں اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ زد و کوب نہیں ہوئی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ ہاں، سیاست دانوں کو تختہ دار پہ بھی لٹکا دیا گیا، وہ بگٹی جیسا بندہ اس کو پہاڑوں میں مار دیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا اور اس کی جو ہے ان کو کپڑے اتار کے ان کی ننگی تصویریں لے کے امریکہ بھی سینڈ کی جاتی رہی۔ سیاست دانوں کے لیے مشکلات ہیں، چاہے کتنے بھی بڑا سیاست دان ہو، لیکن تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کبھی بھی کسی بندے کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ تو مین ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے۔ اب ارشد شریف صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ رہ گیا ہے مراد سعید صاحب کے پاس۔ مراد سعید صاحب کے پاس ارشد شریف کی شہادت کی وہ ویڈیوز اور شواہد موجود ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو تختہ دار پہ لٹکایا جا سکتا ہے۔ یعنی ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر چلایا جائے گا اور اس کے ذریعے عمران خان صاحب کو سزا دی جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو اس کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے، کیونکہ جب ارشد شریف ملک چھوڑ کے گئے، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، یہ حقیقت ہے، اور مراد سعید صاحب کے ساتھ بھی ان کا خاص رابطہ تھا اور انہوں نے کچھ انفارمیشن شیئر کی تھی کہ وہ دبئی جا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے بھی انفارمیشن انہوں نے شیئر کی کہ بھائی مجھے خطرہ ہے یا مجھے مار دیا جائے گا، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم کینیڈا چلے جاؤ، تو میں کینیڈا جا رہا ہوں۔ وہاں پر پھر ان کی شہادت ہو گئی، وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اب ارشد شریف وہ بندت ہو گیا شہید، اگر ہم بات کریں ارشد شریف شہید ہو گیا۔ اب مراد سعید صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر حکومت ان کو چیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اتنے عرصے سے ہے کہاں؟ مراد سعید صاحب کے بارے میں خبریں آئی تھی افغانستان ہے، لیکن وہ افغانستان گئے تھے کچھ دنوں کے لیے۔ حالات جب ٹھیک ہوئے تو فوراً وہ کے پی کے اندر آ گئے اور کے پی کے اندر رو پوچھ گئے۔ جب احتجاج کی موومنٹس چلی تو سب سے پہلے ان کے ٹویٹس آنا شروع ہوئے، اس کے بعد ان کا جو ہے وہ صحافیوں کے ذریعے میسج، خاص لوگوں کے ذریعے میسج، پھر آڈیو کال، اس کے بعد ویڈیو لنک کے ذریعے ان کے خطابات شروع ہوئے۔ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی اسلام آباد جو لانگ مارچ فیڈرل کالج میں مراد سعید صاحب شرکت کریں گے، لیکن مراد سعید صاحب کہیں نظر نہیں آئے۔ تو کیا مراد سعید صاحب موجود تھے یا نہیں تھے؟ ناظرین، مراد سعید صاحب
اسلام آباد میں گئے تھے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، مراد سعید صاحب اسلام آباد عمران خان صاحب کی فیڈرل کال کے لیے گئے تھے، لیکن وہ ایک خفیہ گاڑی میں تھے اور اس کا کسی کو بھی عام کارکن کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں مراد سعید ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ تھا کہ مراد سعید صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں آ رہے ہیں. اب مراد سعید صاحب اسلام آباد میں گئے کیوں؟ جب ان کو خطرہ تھا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا ان کی جان کو خطرہ تھا. فرسٹ آف آل پی ٹی آئی کی قیادت جب اتنا بڑا کراؤڈ لے کے نکلی تو ان کا خیال تھا کہ بھائی کسی بھی صورت جو کراؤڈ ہے وہ اپنے مطالبات منوائے بغیر وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. عوام کا ایک جمع غفیر ان کے ساتھ ہے تو وہ اپنے مطالبات منوا کر ہی واپس آئیں گے، اور کچھ بھی ہو جائے. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بڑی اچھی خبر آئی تھی اور اس کے بعد وہ واپس آئیں گے اور ڈی چوک میں جا کے یہ دھرنا دیں گے. جب اتنا زیادہ کراؤڈ تھا، مراد سعید صاحب اگر پیچھے رہ جاتے تو یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھے چلے جاتے. اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے پرسنلی مراد سعید صاحب کو یہ کہا ہوا ہے کہ بھائی تو بیک گراؤنڈ میں رہے، سامنے نہ آ، تو کچھ بھی ہو جائے تو نے ان کے ہتھے نہیں چڑھنا، کیونکہ عمران خان صاحب جانتا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے کون سا مقدمہ بنانا ہے اور اس کے لیے کیا کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں مراد سعید صاحب کی گرفتاری کے بعد. تو انہوں نے مراد سعید صاحب کو ایک واضح ہدایت دے دی گئی ہیں کہ بھائی آپ نے روپوش رہنا ہے، آپ نے گرفتاری نہیں دینی، آپ کے لیے یہ ٹاسک ہے. اب مراد سعید صاحب جو کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی اس وقت وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، جب کریک ڈاؤن شروع ہوا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اداروں کی سیکورٹی کے اداروں کی طرف سے اسٹریٹ فائر کیا گیا لوگوں کے اوپر، تو اس وقت مراد سعید صاحب ایک گاڑی میں تھے اور ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، علی مل بھی بچ جائے گا، بشرا بی بی بھی بچ جائے گی. اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ مراد سعید اس گاڑی میں یہ مجھے گرفتار کر لیں گے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مراد سعید صاحب کا جو ہے مراد سعید صاحب نے اپنی گاڑی چینج کی. گاڑی چینج کرنے کے بعد وہ اسلام آباد میں ایک خفیہ مقام پہ داخل ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک دوست سے پلا لی ہوئی ہے. ابھی تک وہ دوست کون ہے اس کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا. کیا ابھی تک وہ اسلام آباد میں ہے یا پھر کے پی کے اندر چلے گئے ہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی واضح خبریں نہیں ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اسلام آباد میں 2 دن کے لیے رہے اور اس کے بعد آپ میں جب ولاگ بنا رہا ہوں یہ تو ممکن ہے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اب وہ کے پی کے اندر بحفاظت چلے گئے. دراصل ان کے پاس جو ہے جس کی وجہ سے ان کی تلاش ہے، ان کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے اور اس کے اندر بڑا کروشل ڈیٹا ہے جس میں اب اسٹیبلشمنٹ حکومت یہ بات کرتی ہے کہ بھائی اس میں ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. جو اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے اس میں جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو اس میں جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے کچھ لوگ شامل تھے اور یہ لوگ انہوں نے پلان تیار کیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کیسے گرائی جائے گی، عمران خان صاحب کو کیسے ٹارچر کیا جائے گا، عمران خان صاحب کے حکومت گرانے کے بعد پی ٹی آئی کو کیسے توڑا جائے گا. سارا کچھ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا. اس کی کچھ آڈیوز اور اس کی کچھ ویڈیوز جو ہے وہ مراد سعید صاحب کے پاس ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی تو نے اس کو محفوظ رکھنا ہے. اور یہ بڑا ہمارے پاس اہم ترین ثبوت ہے، یہ جو ملٹری کے لوگ جنہوں نے جمہوریت کا قتل کیا، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو انہوں نے ہٹایا، جب ہم پاور میں آئیں گے ہم ان کے اوپر مقدمہ بنائیں گے اور میں ان لوگوں کو پھانسی دوں گا. یہ عمران خان صاحب فیصلہ کر چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جا رہا. تو عمران خان صاحب کے لیے اس وقت مراد سعید صاحب کا سیف ہونا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر پکڑا جاتا ہے تو عمران کے اوپر مقدمہ بنے گا، اگر وہ بچ جاتے ہیں عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہی بچنے والی. اس میں شہباز شریف کے اوپر بھی مقدمہ بنے گا، محسن نقوی کے اوپر بھی بنے گا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہو گئے، ان کے اوپر بھی وہ مقدمات بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، اس لیے وہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے. اور انہوں نے پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر فیئر الیکشن جس طرح اب اگر فیئر الیکشن ہو جاتے تو کسی کی ایک سیٹ بھی نہیں تھی، عمران خان صاحب بہت زیادہ پاور میں آتے. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جب بھی آئے گا پاور میں آئے گا اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا حشر کرے گا. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جائے، مذاکرات کر لیا جائے، عمران خان صاحب کو راضی کر لیا جائے. جو ناراض ہیں ان کی یہ ناراضگی ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے. ناظرین آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب مراد سعید صاحب کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹس تھی
جو آپ تک شیئر کی ہیں. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ ہم آپ تک فردر انفارمیشن پہنچا سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.